اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کیونکہ ذکر خیر کر رہے ہیں امام اعظم کا، اس سلسلے میں نے کہا تھا کہ مزید جو میں اس سلسلے میں سمجھتا آیا ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں نے تو ایک اپنی محبت میں جو تعلیم حاصل کی، ریسرچ کی، یا اللہ کے بندوں کے قرب میں رہ کر ان سے سنا، وہ کچھ بیان کرتا ہوں۔ لیکن میرا سارا بیان جن لوگوں سے سنا وہ باقاعدہ فقیہ اور محدث تھے، اور اپنے وقت کے یعنی ان کو وہ حاصل تھا، سند حاصل تھی حدیث میں اور دوسری ساری چیزوں میں۔ اس لیے جو میں ایک اور واقعہ آپ کے ریلیونٹ سے جو بڑا تھا، اس کو جب آپ کوفے میں تھے اور ابھی آپ کو اتنا وہ نہیں تھا، تو وہ ایک تھا جو تھا یہودی وہاں پہ ایک رہتا تھا، بڑا امیر تاجر تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی آبادی میں ہی رہتا تھا، اور اس کو وہاں پر بڑی یعنی اس کو عزت تھی۔ کوئی اس کو جیسے اسلام کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے اندر ان کو آزادی ہے اپنی تمام رسومات کی اور اپنے تمام معاملات کو اپنے دین کے مطابق کرنے کی۔ تو وہ ایک دفعہ وہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ میں رات سونے کے لیے جب چھت پر چڑھا، گرمی کا موسم تھا، تو میں نے جب سویا تو رات کو آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے کسی شخص کی جو ہے نا زاری کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس نے کیا، وہ جب میں نے دیکھا تو ایک سایہ میرے ساتھ والے گھر کے اوپر وہ پھر رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا عالم ہے، میرے اوپر خوف کا عالم طاری ہو گیا، دہشت۔ تو لیکن پھر مجھے جب وہ خاموش ہو گئی اس کی آواز تو میں سو گیا۔ اگلے دن پھر یہی ماجرا ہوتا رہا، 3 اور 4 دن تک میں اسی واقعے کو مسلسل دیکھتا رہا۔ آخر میں نے ایک دن اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اس کو اپنا ہمراز بنایا کہ اس طرح رات کو ایک سایہ آتا ہے اوپر اور وہ آ کے اس کو یعنی اپنی زاری کرتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور مجھ سے اس کی زاری نہیں دیکھی جاتی۔ مجھ سے یہودی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اس کی زاری نہیں دیکھی جاتی۔ تو اگلے دن اس کی بیوی بھی یعنی اس کے لیے اوپر رہی، اور جب واقعی آدھی رات کا وقت ہوا تو پھر وہی آواز اور زاری شروع ہوئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ساتھ والی چھت پہ وہ کر رہے ہیں، وہ یعنی ان کا ہاتھ وہ لے جاتے تھے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جب وہ اس کی کانوں تک لے جا کے آیت اور اس کے بعد قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب ایک آیت پر پہنچے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو آپ وہ لکھتے ہیں کہ وہ اس یعنی لفظ یہ آیت کے اس پیرے کو بار بار دہرانا شروع کر دیا۔ ان کی آوازاری بڑھ گئی اور یعنی رکت بن گئی ان کے یعنی اس سارے اس میں۔ اور بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب وہ سارا اس نے پوچھا کہ یہ کہ کیا یہ ہم ثابت نہیں ہے، تو وہ کہیں گے بالکل، اور یہ پڑوسی ثابت ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ کتنا اس سے بڑا گناہ ہو گیا جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ یہ کوئی اپنی قرآن پڑھ رہا ہے جو ان کی مذہبی کتاب ہے اور یہ اپنی عبادت میں ہے۔ تو وہ کہیں گا کہ مجھے اس بات کا گمان ہے کہ اس کو ویسے تو لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بہت نیک، لیکن اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس سے یہ اپنی جس رات کی تنہائیوں میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے جس کی معافی مانگتا ہے۔ تو جب اس نے جا کے بازار میں بات کی، ایک دن اس سے رہا نہ گیا کہ ایک ثابت سے کوئی بڑا کوئی گناہ یا غلطی ہو گئی ہے جس کے لیے یہ ساری رات روتا ہے۔ تو یہ حضرت ثابت بن حماد تھے جنہیں ابو حنیفہ کا لقب ملا اور پھر امام اعظم بنے۔ یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف ہے جو میں نے باقاعدہ ایک دفعہ اس میں جو کشف المحجوب ہے اس سے میں نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی پہلے استاد جو بچپن میں جب آپ کو شوق ہوا، اور حضرت شیبہ نے جو وہ شیبی تھے کوفے میں، تو انہوں نے آپ کو مائل کیا اس طرف، تو آپ نے اس کو اپنا حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے، مشہور محدث، یعنی اپنے وقت کے بہت مشہور محدث، آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ نے 200 صحابہ کرام سے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا، اور ان سے مسلسل یعنی فقہ اور حدیث
اور روایت کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ کو جب انہوں نے سمجھا کہ یہ کامل ہے، آپ ان کا بڑا کرتے تو انہوں نے کہا تھا کہ مزید اپنے علم کو فروغ کے لیے نہ تو جا، تو آپ پھر بصرہ تشریف لے گئے۔ بتاتے ہیں کہ اس وقت بصرہ میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، اور اسی طرح حضرت شعبہ تھے، وہ بھی دونوں، ان دونوں کا جو حدیث اور روایت اور فقہ اور منطق کے اندر سب سے بڑی درسگاہیں تھی، اور وہ ان کا بڑا مقام تھا۔ لہذا اپنے ان دونوں تابعین سے باقاعدہ مختلف روایت کے مطابق 4 یا 5 سال ان سے وہ اکتساب فیض حاصل کیا، اور انہوں نے پھر وہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ ایک امام یحییٰ بن وہ تھے جو تھوڑے سے حضرت امام بخاری، عبداللہ بخاری کے استاد یحییٰ بن ابی معین جو تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا ابو حنیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کیا، جس کو قتادہ جیسا اور شعبہ جیسا استاد حدیث اجازت دیتا ہے حدیث کی اور روایت کی، تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں، یعنی ان کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ یعنی باقاعدہ انہوں نے، ان کے اساتذہ نے انہیں حدیث اور روایت کے لیے باقاعدہ ان کو اجازت دی تھی۔ اور یہ سارا یعنی جو بات کرنے کا مقصد حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، رضی اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کہتے کہ تابعین بھی نہیں رضی اللہ تعالیٰ کہلاتے، صرف صحابہ کو حق ہے کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ کرنا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی ایک حضرت عبداللہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا تھا، انہوں نے باقاعدہ ایک پورے سوال کیا گیا کہ آپ حضرت ابو حنیفہ امام اعظم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میرا تو اتنی مختصر سی بات ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آدھی دنیا کا علم ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے اور دوسرے پلڑے میں امام ابو حنیفہ کا علم اور وہ رکھ لیا جائے تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اسی طرح روایات میں باقاعدہ موجود ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 12 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں، اور میں نے جب پڑھا یہ طریقہ تدریس کیا ہوتا تھا، تو اس زمانے میں جب وہ کوئی محدثین درس دیتے تھے تو جو بیٹھے ہوتے تھے نا، جو شاگرد اور جو اکتساب فیض کے لیے مجھے زبانی یاد کرتے تھے۔ وہ لکھنے کا رواج اس لیے نہیں تھا کہ جو خاص مسئلہ ہوتا تھا نا، جس میں جو ایسی کوئی چیز ہوتی تھی اس کو وہ صرف نوٹ کرتے تھے، ورنہ تمام احادیث زبانی یاد کی جاتی تھی۔ یہ میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں اس بات کو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ وہ 12 لاکھ، آج تک کسی بھی راوی نے یا کسی نے یہ نہیں کہا، آپ جیسے میں نے کہا کہ تابعی ہونے کا درجہ باقاعدہ اس میں سند سے ملتا ہے کہ بہت سارے صحابہ جو اس وقت اس میں تھے اپنا کوفے میں، ان کی عمر 110 20 سال تھی، تو آپ تو 80 میں پیدا ہوئے اور سن بلوغت کو پہنچ گئے ہیں 94 95 میں، اس لحاظ سے کیونکہ 15 سال 14 سال کا بچہ بلوغت کے اس میں چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کافی شرط ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو تابعی کہلائے۔ یعنی میں اس لیے یہ ڈیٹیل میں سے رہا تھا جا رہا ہوں۔ اور پھر ان کے علم کے بارے میں، یعنی آپ اس کے بعد کوئی اگر موازنہ کرنے لگ جائے کہ وہ جو آج کی یہ بخاری ہم 2800 حدیثیں اور تو ٹوٹل 4800 جس میں مماثلت ہے، صرف راویوں کا فرق ہے، اس کو ہم ان سے مقابلہ کرنے لگ جائیں تو حضرت امام عبداللہ بخاری تو 250 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہجری 250 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کے استاد جو ہیں، جب ان سے پوچھا گیا امام ابو حنیفہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو شعبہ اور قتادہ دے دیتے ہیں اس کی حدیث اور اس کی روایت کی اور فقہ کی، اس میں کسی گنجائش کی نہیں ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں ہم بیٹھ کے کوئی امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ یا ان کے جو ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے، اور یا کوئی دوسرا کبھی خالی وہ حدیث جو ہے بخاری کی اسی کو وہ کوٹ کرتے رہتے ہیں، تو وہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس بات پر ٹھہر جائیں
کہ ہم نے حدیث، تو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ٹوٹل 2800 کچھ حدیث ہیں جو متن کے لحاظ سے یعنی ہیں، ورنہ وہ 4800 جو ہیں اس میں تو راوی علیحدہ علیحدہ اسی حدیثوں کے متن کو مختلف روایت سے کوٹ کیا گیا ہے۔ اور جیسے میں نے آگے بھی ایک دفعہ شاید کہیں ذکر کیا تھا کہ اس میں جو پیشاب کرنے کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے، امام بخاری نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا طریقہ لکھا ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں لکھا۔ اور دوسری بات اسی حوالے سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے اور اس کے آقا کے علم کو مختص کر کے رکھ دیا ایک بخاری پر۔ لاکھوں احادیث کی کتب جو انہوں نے بعد میں اپنے دوسرے یہودی اور انہوں نے جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا ان کو باقاعدہ جلا دیا گیا، دریا برد کر دیا گیا۔ اور آج بھی احادیث کی کتابیں جو ہے نا، مصر کی اہرام وہ جو ہے یونیورسٹی مصر کی، اس میں اور دوسری جو دمشق وغیرہ کی پرانی یونیورسٹیاں، آج بھی ہزاروں احادیث کی کتابیں موجود ہیں۔ یعنی ہم نے تو اس لیے یہ جو ستہ کا لفظ ہے نا، اس لیے کر دیا کہ یار ہم زیادہ اس میں نہ جائیں کہ کوئی کیونکہ حدیث میں اختلاف کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ حضور نے نہیں کہا، کیونکہ جو چیز کسی وقت میں کہی جاتی ہے حالات کے مطابق کہی جاتی ہے۔ رفع یدین کا کرنا، اونچی آمین کا کہنا، یہ ساری چیزیں وقت کے مطابق تھیں۔ اور اس کے بعد جو جو وقت گزرتا گیا اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور اس کے بعد جب آپ نے یہ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو پھر اس کے بعد جو طریقہ اختیار کیا گیا اس میں اس سے زیادہ اتھینٹیکیشن کوئی نہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ تابعی تھے، تو اس کے بعد پیچھے بخاری یا دوسری کی تو حیثیت نہیں رہتی، اور پھر انہوں نے باقاعدہ ایک فقہ قائم کر دیا، طریقہ کار ہر چیز کا قرآن اور سنت کے حساب سے اجتہاد کر کے۔ اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ اجتہاد کا حق کسی عام عالم کو، کسی مفتی کو، کسی پروفیسر کو نہیں ہے۔ اجتہاد کا حق جیسے میں نے آگے کہا کہ شعبہ اور قتادہ نے ان کو اجتہاد کر وہ دیا تھا رائٹ، حضرت امام ابو حنیفہ کا، جو دین میں مسائل کے اختلاف کے بیچ میں وہ اس کو علیحدہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے خواب کا ذکر کیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ کا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ جو ہڈیاں ہیں نا ان کے، اس کو علیحدہ کر رہا ہوں، تو اس پر جو ان کی ابن سیرین کے اپنا شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ تم حضور کی جو احادیث اور سنت اور روایات ہیں ان کو صحیح کو علیحدہ، غلط کو صحیح سے علیحدہ کر دو گے۔ اور اس پر باقاعدہ جیسے میں نے آگے خواب کا ذکر کیا تھا، حضرت اپنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ میں مکے میں وہ حضرت بلال کے روضے پہ ہوں، لیکن اپنے آپ کو خواب میں مکہ معظمہ صحن کعبہ میں پایا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور تشریف لا رہا ہے باب شیبہ سے، تو وہاں پر آپ کی گودی میں کوئی ایک ضعیف شخص ہے، تو وہ اس کو لا رہا ہے، تو میں بھاگا ہوا گیا اور میں نے جا کے آپ کے پیر اور ہاتھ چومے ان کے حضور کے، اور پھر میں کیونکہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کس کو ساتھ گودی میں لائے، تو حضور نے جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ علی یہ تیرے علاقے کا امام ہے، امام ابو حنیفہ ہے، اور اس کی تقلید کرنا، اور اس سے بڑی اور سند کوئی نہیں اگر کوئی اس پہ چاہے۔ اور اسی طرح میں نے جیسے پہلے کہہ دیا کہ امام عبداللہ بخاری کے استاد جب یہ کہتے ہیں کہ شعبہ اور قتادہ جسے اجتہاد کی اجازت دے دے، تو وہاں تو ختم، کوئی عام آدمی اجتہاد، کوئی عالم بڑے سے بڑا اور مفتی اور کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کو اجتہاد کا درجہ حاصل نہ ہو۔ اجتہاد کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ حدیث کے اندر کامل ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے 12 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ لو، کبھی موازنہ نہ کرنا کسی تابعی کا کسی امام بخاری کے اس سے علم سے۔ ان کو تو ایک ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے ہزاروں میل لانا پڑتا تھا، اور پھر وہ اپنے اجتہاد سے یعنی اپنی ایک علمی وسعت کے مطابق اس کا یہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا کہ اس کے راوی کمزور ہیں۔ حدیث کوئی بھی غلط نہیں ہوتی، صرف اس کا راوی کمزور ہوتا ہے۔ جیسے کئی لوگ غلط بیان کرتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، یہ غلط لفظ ہے، بلکہ راوی ضعیف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور کرنے کی آئندہ بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کو آج کی بات کو ان کے علم کے حوالے سے تھی مکمل کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔